الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رحیم الدین انصاری صاحب نگران جلسہ تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ شہ نشین بتشریف فرما گلبرگہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر برادرم محترم جناب قمام الدین جنیدی وحاج پاشا صاحب، کرناٹکا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب عثمان غنی صاحب، شہ نشین بتشریف فرما محترم جناب ضیاء الدین نیّر صاحب، نائب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، جناب مولانا اولیاء حسینی صاحب مرتضیٰ پاشا، جناب علی قادری صاحب، منیر الدین مختار صاحب، قاضی رضوان صدیقی صاحب، جناب حافظ قاری سید قاسم بخاری صاحب، مولانا محمد جاوید عالم قاسمی صاحب، مولانا سید قاسم بخاری صاحب، حضرت سید ید اللہ حسینی نظام بابا صاحب اور مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی صاحب، شہ نشین بتشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخین عظام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت اسلامیہ، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد کرناٹکا اور گلبرگہ کی اس مبارک سرزمین پر مجھے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بات ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں اپنی جانب سے اور پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے بھی جناب قمر اللہ السلام صاحب کے انتقال پر ہم تمام پھر سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو اللہ قبول کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آج کے جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل معزز علماء کرام اور ذمہ داران کی بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے اور اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں، شریعت میں مسلم خواتین کا کوئی مقام نہیں ہے، مسلم خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے، اور یہ ایک پروپیگنڈا خاص طور سے 2014 جون سے شروع ہوا، اور اس جھوٹے پروپیگنڈے میں، اس کو زیادہ بڑھاوا دینے میں ہمارے بہت سے ایسے میڈیا کے لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ حضرت مولانا نریندر مودی کی غلامی کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 3.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر علامہ مودی صاحب کو، بلکہ
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری صاحب نے تو ان کو فضیلت الشیخ موڈی کہا۔ جب سے بی جے پی کی حکومت بنی، آپ دیکھیے کہ ایک منصوبہ بند طریقے سے ہفتے میں کم سے کم 2 دن ایک ہی عنوان ہوتا ہے ٹی وی پر، اخبارات میں، کہ مسلمان عورتوں سے انصاف نہیں ہو رہا ہے، مسلم عورتیں پسماندہ ہیں، مسلم عورتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے اس بات کو پھر سے رکھ رہا ہوں جو میں نے ہر تحفظ شریعت کے جلسے میں اس بات کو رکھا ہے، اور میں بتانا چاہ رہا ہوں حضرت مولانا مسٹر موڈی کو کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے علماء کرام کی زبان سے سنا ہوگا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے 1400 سال پہلے عورت کو اپنی باپ کی جائیداد میں حصہ عطا کیا۔ اس سے پہلے دنیا میں ایسا کوئی بھی مذہب نہیں تھا جس نے خاتون کو، ایک عورت کو، ایک بیٹی کو اپنی باپ کی جائیداد میں حصہ دیا۔ میں یہ بات چیلنج سے کر رہا ہوں، اگر کسی نے دیا تو بتاؤ میرے کو۔ تو یہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، مسلم خواتین سے انصاف اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ آپ میرے سوال کا جواب دو۔ آپ نہیں دے پائیں گے۔ جو لوگ آج مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں، سنو، یہی دین اسلام تھا اور ہے اور رہے گا صبح قیامت تک، جس نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم کو جنت دیکھنا ہے تو ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ بتاؤ آپ کس نے کہا یہ؟ دنیا میں بڑے بڑے ریفارمر آئے، دنیا میں بڑے بڑے دانشور آئے، بہت بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں۔ بتاؤ کیا تم نے کسی کی زبان سے سنا کہ جس نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ماں کا مقام یہ ہے، کہ ماں کی عظمت یہ ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے؟ آپ بتائیے، ہم نے ماں کو خدا نہیں بنایا، بلکہ ہم نے کہا کہ اگر تم ماں کی خدمت کرو گے، ماں کی محبت کرو گے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ مسلم خواتین اور بچیوں سے ان سے انصاف نہیں ملتا، کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ جنت کی خوشبو بیٹیاں ہوں گی؟ کس نے کہا تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ آج جو لوگ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں مسلم عورتوں کا انصاف نہیں ملتا، ان کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کا مقام نہیں ملتا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو نوجوانوں، رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ماں اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور اس کے بعد ان کی شادی کرتی ہے تو اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ میرے بھائی، جنت کا حاصل کرنا، جنت کا ملنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آپ اور ہم نے اپنے بزرگوں کی زبان سے سنا کہ اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا۔ جنت کو اگر ملنا حاصل کرنا ہے تو تلواروں کے نیچے اپنی گردن کو کٹانا پڑے گا۔ اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو رات رات بھر زندگی کے 60-50 برس شب بیداری کرنا پڑے گا۔ جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو زندگی کی ہر رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے گناہوں اقرار کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا۔
تب جا کر جنت ملتی ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا ایک ماں کے لیے کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، اگر ان کو اچھی تربیت کرے گی، ان کی شادی کروائے گی تو اللہ اس کو جنت سے نوازے گا. بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نہیں بتا سکتے. میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے گزر رہے تھے کسی کے گھر میں. اس زمانے میں اتنے بڑی بڑی لائٹیں نہیں تھی، مگر گھر میں چراغ جل رہا تھا، منور تھا گھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیوں نے کہا کہ رسول اللہ اس گھر میں بڑا منور نظر آ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر دیکھو اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. جو لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو انصاف نہیں کرتے، ارے تم ہمارے دین کو پڑھے ہی نہیں. تمہارے ذہنوں میں، تمہاری سوچ میں، تمہارے دلوں میں اسلام سے اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ تم کھلے ذہن کے ساتھ، خدا کی قسم اگر تم دین اسلام کو پڑھو گے تو اللہ تمہارے دل میں دین اسلام کی محبت ڈال دے گا، اور تم خود پکار کر کہو گے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. مگر شرط یہ ہے کہ تم کو کھلے ذہن کے ساتھ دین کو پڑھنا پڑے گا. اگر تم RSS اور فضیلت الشیخ موڈی سے دین نہیں سمجھ سکتے ہو، نفرتی پیدا کرتے، انہوں اچھی بات کر ہی نہیں سکتے، انہوں خالی نفرت کا پیغام دینے آئے ہیں. میرے بھائی، جو ہم پر الزام لگاتے نا، کبھی ان کو بتاؤ اور سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت اور جو لوگ بچ جاتے تھے ان کو قیدی بنایا جاتا تھا. وہ اس زمانے کا سسٹم تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ ہوئی تو جس کو ہم پرزنر آف وار کہتے ہیں، تو اس زمانے میں پرزنر آف وار کو لایا گیا، جنگ کے قیدیوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک لڑکی کو دیکھا، اس کا سر بڑھانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے جسم مبارک سے چادر نکال کر اس بچی کے سر پہ ڈال دیے. صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ قیدی ہے، یہ قیدی ہے، پرزنر آف وار ہے. تو 1400 سال پہلے رحمت اللہ عالمین نے فرمایا یہ کسی کی بیٹی بھی ہے، یہ کسی کی بیٹی بھی ہے. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی خاتون کے سر کو بڑھانا دیکھنا پسند نہیں کیا. اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے. جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کے بڑھانا سر کو دیکھا تو اس کے سر پہ چادر ڈال دی. میری ماں اور بہنوں، آپ بھی دیکھ لو کہ کبھی اگر گھر سے نکلنا ہے ذریات کی تکمیل کے لیے تو یقیناً نکلو، علم حاصل کرو، مگر اس سے پیغام بھی ملتا ہے کہ بڑھانا سر مت جاؤ. اس سے پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو پیغام کیا مل رہا ہے کہ ایک عورت قیدی ہے اور رحمت اللہ عالمین اس پر رحم فرما رہے ہیں، اور ہم امتی ہیں تو ہمارا بھی کام یہ ہے میری ماں اور بہنوں کہ یقیناً دنیا کی دوڑ میں شامل ہونا ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری ماں اور بہنیں پیچھے ہٹ جائیں، مگر اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جائیے، آگے بڑھیے. مگر اس واقعے سے ہم کو بھی سبق حاصل کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر اسلام کے بارے میں یہ لوگ بولتے کہ نہیں بچیوں کو آپ برابر کا حصہ نہیں دیتے. میرے بھائی، اس کا جواب ہمارے استاد محترم نے اچھا دیا تھا. انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کسی ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ 15,000 روپئے چھوڑ کر جاتا ہے اور گھر میں اس کی بیوہ ہے، بیٹا ہے اور بیٹی ہے، تو اسلام کیا بولتا ہے کہ 15,000 میں 5,000 بیٹی کو، 5,000 ماں کو، 5,000 بیٹے کو. اب وہ کل بیٹا شادی کرے گا تو وہ بھی اس کی ہونے والی بیوی کو چلے جاتا. ہم مردوں کے پاس کیا بچتا؟ پھر پورا ہمارے انہی لے کے جا رہے.
اور یہ بولتے نہیں آپ پر، ارے تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ نا، بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر یہ اور ایک الزام ہم پر لگاتے کہ نہیں آپ لوگ بہت شادیاں کرتے۔ 1961 میں ایک سروے ہوا، 60 یا 71 میں، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سب سے کم دوسری بیویاں ہماری تھی، باقی سب کے تھے بڑے۔ میں آج بھی حضرت موڈی سے کہہ رہا ہوں کراؤ سروے، معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ایک میں ہی ہم پریشان ہیں، دوسروں کے پاس 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9، اور بعض کے پاس ایک بھی ہے تو گھر میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہے تو ہم گلبرگہ میں ہے باہر آپ کے سامنے، ان کے پاس ایک ہے انہوں دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے کو بولتے آپ لوگ بہت شادی کرتے۔ کہاں ہے بھائی فگر بتاؤ، یہ زبانی مت جاؤ، فگر بتاؤ، سروے کرو، چیلنج کر رہا ہوں سینسس ڈپارٹمنٹ کو کہو آپ سروے کرو پورے ہندوستان کا، اور اس سروے میں یہ بھی لکھو کہ جس کی بیوی نہیں ہے مگر انہیں اس کو رکھ کے اس کا بھی لکھو، معلوم کرو کتنے کمیونٹی وائز نکلتے دیکھو۔ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے میرے بھائی، یہ حقیقت ہے، مگر میڈیا کے ذریعے خاص طور سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلم عورتوں سے انصاف نہیں ہوتا۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ ہماری بہنوں سے انصاف ہونا چاہیے، مگر ہم بی جے پی کو کہنا چاہ رہے ہیں، سنگھ پریوار کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو انشاءاللہ کبھی راجہ رام موہن رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو ضرورت تھی راجہ رام موہن رائے کی، ہم کو ضرورت نہیں تھی، نہ کبھی پڑے گی۔ ہمارے لیے ہمارے آقا کی سیرت سامنے ہے، ہمارے لیے قرآن سامنے ہے، ہمارے لیے خواجہ بندہ نواز کی محبت اور قربانیاں ہمارے سامنے ہے۔ آپ کو ضرورت ہوگی آپ لے لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم عورتوں کو اسکول کی ضرورت ہے، کالجوں کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، آپ دیتے کیوں نہیں ان کو؟ دو نا آپ، کون روک رہا آپ کو؟ ہندوستان کے وزیر اعظم نے ایک اعلان کر دیا، کیا کیا انہوں نے اعلان کہ 45 سال کی عمر کی عورتیں اب بغیر محرم کے حج کو جا سکیں گی۔ تم ہندوستان کے وزیر اعظم جو کچھ بولتے اس کے آدھے گھنٹے کے اندر میڈیا والے میرے پاس بھاگ کے آتے ہیں، اچھا ہے میں توڑ ہوں ان کا، میرے پاس بھاگ کے آئے، اچھا توڑ ضرور ہوں، مگر بعض لوگ بولتے ہیں نا ملے ہوئے ہیں، میں ملاوا نہیں ہوں، میں اوریجنل 22 کیرٹ گولڈ ہوں، یاد رکھو۔ تم ملے ہوئے ہیں، تم دودھ میں آدھا پانی ڈال کے پیتے رہے، ہم کو پلا رہے 60 سال سے، اب نہیں ہونے والا ہے۔ تو خیر وہ انہوں بول دیے، میرے پاس آئے، میں بولا دیوانی بات کر رہے ہیں، میں کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں بولا بالکل، سعودی حکومت 4 سال پہلے 5 سال پہلے فیصلہ کر لی کہ جو 45 سال سے کم عمر کی عورتیں ہیں محرم کے ساتھ آنا، تو انہوں کون سا نیا کام کرنے، انہوں بول رہے، ملا انہوں بہت بولتے، ان کو خالی بولنا آتا، دوسرا کام کاج کرنا نہیں آتا ان کو۔ تو اب آپ دیکھو، آپ وزیر اعظم، سعودی حکومت ڈیسائیڈ کرتی، اگر میں آپ کے گھر کو آ رہا ہوں تو آپ بولتے بھائی میں 10 لوگوں کی دعوت کرا، 10 لوگوں کا آئیے، اگر میں 15 لے کے گیا تو مہمان پہ تکلیف ہوتی نا۔ مگر ہمارے وزیر اعظم کیا بول رہے ہیں، اگر سعودی عرب میں کل خواتین گاڑیاں چلائیں گی جدہ کے روڈ پہ تو یہاں مترو بولیں گے میرے وجہ سے ہوا۔ وہاں کا حکومت، ان کا قانون، آپ کریڈٹ لے رہے، پھر آپ بول رہے میں آج ہب سبسڈی نکال دیا۔ میرے بھائی 2006 میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کی لوک سبھا کی میری تقریر ہے، اب اٹھا کے پڑھو، اس وقت جب میں نے کہا تھا کہ سبسڈی نکالو
تو پارلیمنٹ میں ہمیشہ کی طرح سناٹا طاری ہو گیا. بولے کیا بول رہے؟ ملا نکالو. اس لیے کہ آپ میرے نام پر ایک ڈوبتی ہوئی ایئر لائنز ایئر انڈیا کو دے رہے ہیں. 2006 میں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت کچھ 720 کروڑ سبسڈی تھی. میں نے 2 ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے 2006 میں نے بات کی. 2011 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس میں ایک جج صاحب نے کہا کہ نہیں 2022 تک اس کو نکال دینا. آپ سبسڈی کم ہو رہی تھی. اب یہ سال 200 کروڑ تھی. آپ وزیر اعظم بول رہے میں نکال دیا. ارے آپ کیا نکالے؟ تو ختم ہونے والی تھی. مگر وزیر اعظم کو ہر چیز میں باجا بجانے کا بہت شوق ہے. ان کی تائید میں بینڈ باجا بارات لے کے میڈیا والے شروع آتے کہ مسٹر موڈی بولے باجا, مسٹر موڈی چھینکے باجا, مسٹر موڈی بیت الخلا کو گئے باجا, یعنی ہر چیز کا باجا. ہندوستان کی عوام کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا باجا بجا دے رہا اس کا فائدہ ہو رہا. جاگو جاگو, کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہندوستان کی عوام کا. 200 کروڑ ختم کیے تو کیا ہے؟ 24 لاکھ کروڑ کا ہندوستان کا بجٹ ہے. اور کتنا ہم کو دیا آپ وزارت اقلیتی بہبود کو؟ 24 لاکھ کروڑ کا بجٹ. 1% بھی مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کا بجٹ نہیں ہے. 0.19% دیے ہندوستان کے وزیر اعظم. سنو میری ماں اور بہنوں, میں نے مطالبہ کیا تھا کہ 2 ہمارے بچوں کے لیے اسکالرشپ دو, اور ایسی اسکالرشپ دو کہ نمبر نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ صرف 10,000 کو ملیں گے یا 20,000 بچے اور بچوں کو ملیں گے. میرا مطالبہ ہمیشہ سے ہی رہا کہ جو کوئی بھی مسلمان اور آپ کے بدھسٹ, عیسائی, سکھ اپلائی کرے گا اسکالرشپ دو, ڈیمانڈ ڈریون کرو. نہیں کہے. یہ آپ کی محبت ہے. سب سے کم تعلیم یافتہ مسلمان ہیں, آپ نہیں کرتے. یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اگر یہ کریں گے تو پھر مسلم عورتیں تعلیم یافتہ ہو کر آگے بڑھیں گی. مگر شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں, مسلم عورتوں سے جھوٹے باتیں کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں. یاد رکھو, میں آپ تمام کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلم خواتین ایک بہانہ ہے, اصل نشانہ شریعت ہے. اصل نشانہ شریعت ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم اب ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں. اب کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی غیر آ کر جھانکے؟ میرے بھائی یہی کام کر رہے ہیں, یہی کام کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں. کہ کون ہمارے گھروں میں, کیا آپ کون ہوتے ہیں؟ صدر جمہوریہ کا خطبہ ہوا. صدر جمہوریہ کے خطبے میں حکومت نے ان سے کیا کہلوایا کہ مسلم عورتوں کا وقار ہم مجروح کیے. بتائیے آپ کیا پسند کریں گے اگر میں آپ کے سامنے آ کے بولوں کہ تم نے اپنی ماں کا وقار مجروح کیا, تم نے اپنی بیوی کا وقار مجروح کیا, تم نے اپنی بیٹی کا وقار مجروح کیا, تو آپ بولیں گے چلے جا ورنہ چپل نکال کے ماروں گا. آپ بتائیے کہ ہمارے سے حکومت پریزیڈنٹ ایڈریس میں اس طرح کی بات کر رہی ہے کہ مسلم خواتین کا وقار مجروح ہم نے کیا. ہندوستان کے وزیر اعظم آپ نے کیا. میں سچائی بیان کر رہا ہوں مسٹر پرائم منسٹر, کیونکہ آپ جب چیف منسٹر تھے آپ کی ناک کے نیچے گجرات کا فساد ہوا. آپ کے ناک کے نیچے زکیہ جعفری کے سامنے احسان جعفری کا قتل ہوا, اس کے جسم کے 18 ٹکڑے کیے گئے, اس کو جلا دیا گیا. آپ چیف منسٹر تھے, مسلم عورتوں کا گینگ ریپ ہوا, آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ چیف منسٹر تھے, ہم کو 1.5 لاکھ ہمارے بھائی بہن کیمپوں میں تھے ایک سال, جس میں ہماری بہنیں کیمپوں میں جا کر بچہ پیدا کر رہی تھی. تو کیا جب ہمارا وقار مجروح کرنے میں تمہارا رول نہیں تھا مسٹر پرائم منسٹر؟ کوئی نہیں بولے گا اس بارے میں. آپ بتائیے کہ جرت اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے گھر پر آ کر ہماری ماں اور بہنوں کے بارے میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے. میری عزتدار ماں اور بہنوں, یہ آپ کو سوچنا ہے. یہ ایسی طاقتیں ہیں جو آج ہم کو ہماری شریعت سے دور نہ صرف کر رہی ہیں بلکہ شریعت کو چھیننا چاہتی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ حکومت کا اصلی چہرہ ہے.
اب یہ بل جو پیش کرے پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں بل آیا، میں آج اس پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہے، سیاسی بات نہیں کروں گا، مگر انشاءاللہ تعالی جب دوبارہ آؤں گا تو کروں گا۔ میں اس موقع پر یہاں کے ایس پی صاحب کو بھی تھینک یو کہتا ہوں۔ ایسے ایس پی پورے کرناٹکا میں ہو گئے تو کرناٹکا کا کلیان ہو جائے گا۔ میرے سے بات کرے ایس پی صاحب، مسٹر اویسی آپ ریسپانسبلی بات کرنا، میں بولا بالکل کروں گا سر، آئی ایم ریسپانسبل مین۔ میں ہندوستان کے پارلیمنٹ کی پنچایت کا ممبر ہوں، لوک سبھا کا۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں لوک سبھا میں بول سکتا ہوں، مگر کرناٹک کے بعض مقامات پہ تو اگر ایک جوک بنا دیے، عثمان غنی بیٹھے ہوئے، عثمان غنی ایک دن آ کے بولے صاحب ایک کام کرتے، ملا کیا کرتے عثمان غنی؟ بولے ایک کام کرتے صاحب، تھوڑا ان کو پریشان کرتے۔ ملا کیا کرتے پریشان کرتے؟ نہیں صاحب انہوں پرمیشن نہیں دے رہا بیجاپور میں، ہم اخبار میں نیوز دے رہے کل آپ آ رہے بول کے۔ ملا دو، میرے کو کیا کرنے کا ہے، دو۔ انہوں دے دیے اٹھا کے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، انہوں پرمیشن دیے تو اخبار میں رپورٹ چھپی، 3.5-4 گھنٹے میں انسپیکٹر آ گیا گھر کو، آپ نہیں آنا بیجاپور کو۔ ملا کیا بات ہے، لو لیٹر لائے۔ ارے میں بولا میری داڑھی وائٹ ہو رہی ہے، کئی کو لو کر رہے میرے سے، یہ ایک میں ہی پریشان ہے۔ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں داڑھی کیسا وائٹ ہوئی، ملا نہیں بول سکتا، بولا تو پھر گیا پھر۔ اتنا پریشان رہتے ہم لوگ پورے، یہ نہیں بول رہے پورے مولانا آپ کو یہاں پہ خاموش بیٹھے، میں بول رہا ہوں ان کی طرف سے۔ آگے صبح نہیں آنا، یہ حال کر دیے میرا۔ اخبار میں خبر چھپی، آ رہے بولتے انہوں بارات لے کے آتے، نہیں آنا۔ ارے کب تک نہیں آنا رے بابا، اب آئیں گے، تم نہیں روک سکیں گے، اور آئیں گے، حق کو بیان کریں گے، سچائی کو بیان کریں گے، مسلم قیادت کے بارے میں بات کریں گے، شریعت کی بات کریں گے، مسجد کی بات کریں گے، درگاہ کی بات کریں گے، خانقاہ کی بات کریں گے، بچوں کے مستقبل کی بات کریں گے، نوجوانوں کے تحفظ کی بات کریں گے، ہمارے بزرگوں کے خواب اور ہماری ماؤں کے خواب کو پورا کرنے کی بات کریں گے، اس لیے کہ ہندوستان میرے باپ کا ملک ہے، تم نہیں روک سکتے مجھے۔ اب کیسا باپ کا ملک ہوا؟ اس لیے کہ بابا آدم جب دنیا میں آئے تو پہلا قدم یہیں رکھے، پہلا قدم یہیں رکھے، تو جہاں پہ پہلا قدم رکھے ابا کی ہوئی نہیں ہوئی؟ آپ اماں بولو، ہم ابا بولتے، نو پرابلم۔ کیا پرابلم ہے؟ آپ اماں بولو، ہم ابا بولتے، آپ ممی بولو، ہم ڈیڈی بولتے۔ عجیب ہے، اب نارتھ ایسٹ میں ممی یاد نہیں آ رہی ان کو، نارتھ ایسٹ میں ممی یاد نہیں آ رہی۔ میرے بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ جو بل آیا لوک سبھا میں، ایک عجیب و غریب کا ماحول دیکھ